جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شاہد اسلم اپنے یوٹیوب چینل شاہد اسلم آفیشیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور ناظرین، آپ سے شروع میں ہی ظاہر ہے وہ درخواست کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور اپنی آراء جو ہیں وہ قیمتی وہ ضرور شیئر کیا کریں کہ آپ کیا اس معاملے کو سوچ رہے ہیں کس طریقے سے، اور جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ آپ کی جو ہے وہ خود کی کیا رائے ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم بڑی اہم جو ہے معلومات آپ سے شیئر کرنی ہیں، اور جن کا تعلق اس ظاہر ہے براہ راست اس الیکشن سے ہے۔ اس میں جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے پی ٹی آئی اور خان صاحب کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں آئندہ چند دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے جو ہے آج کے ویلاگ میں جو ہے وہ آپ سے ہم بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ پاکستان جو آرمی ہے، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کیا سوچ رہی ہے 8 فروری کے بعد جو یہ الیکشن ہوا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف نے جو ہے جنرل سید عاصم منیر، انہوں نے ان کے تھرو آئی ایس پی آر کے تھرو ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور جس میں اس الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ باتیں کی گئی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے آرمی چیف اسٹیبلشمنٹ کے ظاہر سربراہ ہوتے ہیں، تو یعنی اگر آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے تو بنیادی طور پر اس ادارے کا جو موقف ہے وہ سامنے آیا کہ وہ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کی اسٹیٹمنٹ کے کو اگر بغور آپ پڑھیں تو میں نے جو انالیسس کیا ان کی اسٹیٹمنٹ کا 2-4 الفاظ جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اور جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فوج کی اس وقت جو ہے وہ کیا سوچ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت کیا سوچ رہی ہے۔ اس میں انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ بات کی ہے کوئی یونیفائڈ گورنمنٹ یا کوئی جو ہے نیشنل ٹائپ گورنمنٹ کی انہوں نے بات کی ہے کہ مختلف جو جماعتیں ہیں وہ کوئی مل کے جو ہے وہ کوئی حکومت بنائیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسٹیبل جو ہے وہ ہینڈز کی بات کی ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے پولرائزیشن کی بات کی ہے، پھر انارکی کی بات کی ہے، اور پھر انہوں نے ذاتی مفادات کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو وہ ایک ظاہر ہے ایک لمبی اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس سارے سیناریو میں بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس پوسٹ فیبرری 8 کیا سوچ رہی ہے۔ تو جہاں پہ اسٹیبل گورنمنٹ ہے یا ہیلنگ ٹچ ہے، انارکی ہے، پولرائزیشن ہے، اور پرسنل انٹرسٹ ہیں یا سیلف انٹرسٹ ہیں، یہ ساری بڑی اچھی باتیں ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ سٹارٹ میں یہ بات ہو کہ جناب اسٹیبل ہینڈز یا ایک نیشنل گورنمنٹ ٹائپ کا جو سیٹ اپ ہے۔ بات یہ ہے کہ 8 فروری کو لوگوں نے ایک میسو تعداد میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دی ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہے پی ٹی آئی کے صرف سپورٹر تھے یا ووٹر تھے، اس میں ان لوگوں نے بھی ووٹ دیا پی ٹی آئی کو جو پاکستان میں جاری ریاستی جبر اور تشدد کو نفی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بنیادی طور پر یہ ریفرینڈم، یہ 8 فروری کو بنیادی طور پر ریفرینڈم تھا، یہ الیکشن نہیں تھا، ریفرینڈم تھا ان پالیسیز کے خلاف جو ریاست کے اداروں نے گزشتہ کئی ماہ سے جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے تھے، جس میں لوگوں کو اٹھانا، لوگوں کو تشدد کرنا، پارٹیاں تبدیل کروانا، پریس کانفرنسیں کروانا، غائب کرنا لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو جیل میں بند کرنا۔ پھر خان صاحب پہ الیکشن سے چند دن پہلے جیل ٹرائل میں مختلف کیسوں میں ان کو 35 سال کے لیے سزا دے دینا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اس سارے پروسیس کو، ان سارے معاملات کے بیسیکلی خلاف یہ ریفرینڈم تھا کہ جو ریاست کا، یہ ریاست کے اداروں کا یہ جو طرز طریقت ہے وہ اس کو نہیں مانتے، وہ اس کی نفی کرتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ یہ اس لیے ہی میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ریفرینڈم ہے 8 فروری کا۔ تو اس میں مجھے بتائیں کہ ہیلنگ ٹچ جو ہے وہ کیسے آئے گا۔ چیف صاحب نے تو کہہ دیا کہ جناب ہیلنگ ٹچ کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ ہیلنگ ٹچ کیسے آئے گا؟ جب جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرا دیا جائے گا، جب فارم 45 پہ امیدوار جو ہیں وہ کوئی جیتا ہو لیکن فارم 47 جاری کر کے کسی اور کو آپ جتوا دیں، تو پھر ہیلنگ ٹچ کیسے آئے گا؟ ہیلنگ ٹچ جو ہے وہ میرا نہیں خیال اس طریقے سے آنے والا ہے، بلکہ خدا نخواستہ کیوس جو ہے، بدامنی جو ہے وہ مزید شاید بڑھ سکتی ہے جب لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے،
جب لوگوں کی جو ول ہے اس کو آپ آنر نہیں کریں گے تو پھر ملک میں کیاس ہی ہوگا اور کیا ہوگا. اب اس سارے سیناریو میں ایک اور چیز دیکھیں کہ پی ٹی آئی جو ہے، بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پی ٹی آئی جیتی ہے وہاں وہ کہہ رہے ہیں وہاں دھاندلی نہیں ہوئی، لیکن جہاں ہاری ہے وہاں کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. یہ کیا بات ہے بھائی؟ یہ کیا لاجک ہے کہ جہاں سے آپ جیتے ہیں وہاں دھاندلی نہیں ہے لیکن جہاں سے آپ ہارے ہیں وہاں پہ دھاندلی ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس مشکل کو آسان کر دیتے ہیں نا. اس مشکل کا حل ہے میرے پاس، وہ ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ سے وہ حل شیئر کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، آپ کو فارمولہ دے رہے ہیں اس حل کا، بڑا آسان سا ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں اس پہ چاہیے. بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے؟ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں سے ہم ہارے ہیں نا، یا جہاں سے ہمیں زبردستی ہرایا گیا ہے، ہمارے پاس اس کانسٹیٹوئنسیز کے، ان کانسٹیٹوئنسی یا ان حلقوں کے ہمارے پاس فارم 45 ہیں. اب فارم 45 کیا ہے؟ فارم 45 یہ ہے، وہ اس پہ ہر حلقے کا جو ہے، ہر حلقے میں آگے جو ہر پولنگ اسٹیشن ہے اس کا رزلٹ ہوتا ہے اور وہ کمپائل ہو کے آر او کے پاس جاتا ہے. پھر آر او فارم 47 جاری کرتا ہے جس پہ جیتنے والے امیدوار کا جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے. اب پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے؟ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جہاں جہاں ہمیں ہرایا گیا ہے ہمارے پاس یہ فارم 45 ہے، اس میں ہم جیتے ہوئے تھے اور اتنی لیڈ تھی، تو فارم 47 میں کیسے آپ ہارنے والے کو جو ہے وہ جتا سکتے ہیں؟ اب اس کا آسان سا نسخہ یہ ہے، اس کا آسان سا حل ہے پی ٹی آئی کو جواب دینے کے لیے کہ جو سیاسی پارٹیاں یا الیکشن کمیشن، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی تھی جو برے طریقے سے ناکام ہوا ہے، جنہوں نے اپنی نالائکی کے ہر جو ہے وہ پستی کو انہوں نے چھو لیا. اور چیف الیکشن کمیشن تو ویسے مستعفی ہو جانا چاہیے تھا جو کچھ الیکشن کمیشن نے کیا اس الیکشن میں. الیکشن کمیشن فارم 45 خود جاری کر دے ہر کنسٹیٹوئنسی کا، چاہے صوبائی ہے یا قومی ہے. اس کا پی ٹی آئی کو جواب دینے کا آسان سا طریقہ تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ فارم 45 ہر کنسٹیٹوئنسی کا جاری کر دے، جہاں پہ پی ٹی آئی جیتی ہے یا ہاری ہے، یہاں پہ نون جیتی ہے یا ہاری ہے، پیپلز پارٹی جیتی ہے یا پیپلز پارٹی ہاری ہے، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب جیتے ہیں یا ان کی پارٹی یہاں ہاری ہے، جماعت اسلامی جہاں جیتی ہے یا ہاری ہے، ایم کیو ایم جہاں جیتی ہے یا ہاری ہے، ان سارے حلقوں کے فارم 45 اس پورے الیکشن کے جو 265 سیٹوں پہ الیکشن ہوا ہے جنرل الیکشن، ان کے 45 کے فارم الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ پہ جاری کر کے اس سارے کیوس کو ختم کر سکتا ہے، تو مسئلہ حل ہو جائے. لیکن وہ نہیں کر رہے. یہ پروپیگنڈا تھا نا اگر پی ٹی آئی کا کہ جناب ہم تو جہاں ہارے ہیں ہمیں ہرایا گیا ہے، یہ فارم 45 ہے. تو الیکشن کمیشن اگر یہ کر دے تو اس سے کیا ہو؟ ایک تو یہ ظاہر واضح ہو جائے گا کہ فارم 45 کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اور جو پی ٹی آئی کے پاس ہے کیا انہوں نے کہیں خود سے کہیں کسی پرنٹر سے تو نہیں بنا لیا، کہیں خود سے جو ہے انہوں نے چھاپ تو نہیں لیا نقل مار کے اور خود سے سارا کچھ لکھ کے انہوں نے فل کر کے تو جناب ویب سائٹ پہ لگا دی ہے اپنی. تو یہ جعلی ہے. وہ کچھ تو کریں نا. آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ فارم 45 جعلی ہے. کسی نے نہیں کہا، الیکشن کمیشن میں سے کوئی وضاحت نہیں آئی کہ یہ فارم 45 جو پی ٹی آئی ڈسپلے کر رہی ہے یا ان کے پاس ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے جعلی ہے. یہ بھی نہیں کہا. اس کا حل صرف ایک تھا کہ چلیں الیکشن کمیشن مجبور ہوگا یا مبہوس ہوگا یا پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جو پارٹیاں ہیں جن کی کریڈیبلٹی پارٹیوں کی بھی ایٹ سٹیک ہے، ان کا پوری پولیٹکس ایٹ سٹیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ سپوز نون لیگ ہے، جیسے سب سے زیادہ الزام نون لیگ پہ لگ رہا ہے کہ ان کو سیٹیں جو ہیں ان کی جھولی میں ڈالی گئی ہیں. تو بھائی نون لیگ اپنے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس اور اپنے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ، خاص کر کے جو اپنے جیتے ہوئے وہ کینڈیڈیٹ جہاں پہ پی ٹی آئی اعتراض کر رہی ہے، وہ ڈسپلے کر دیں آپ فارم 45 منہ پہ مارے پی ٹی آئی کے کہ یہ فارم 45 ہے جہاں سے ہم جیتے ہیں. آپ کا فارم 45 جعلی ہے، غلط ہے، فیبریکیٹڈ ہے، اس میں جعل سازی کی گئی ہے، 2 نمبری کی گئی ہے، یہ فارم 45 ہے ہی غلط، یا اپنے پاس سے آپ نے نمبر لکھے ہیں. یہ بھی نہیں کیا نون لیگ نے، یہ بھی نہیں کر رہی. نہ پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے، نہ ایم کیو ایم یہ کر رہی ہے کہ کراچی سے جو ہماری جھولی میں سیٹیں ڈالی گئی ہیں 16-17 وہ ہم صحیح جیتے ہیں. یہ ہے فارم 45. جو پی ٹی آئی کے پاس فارم 45 ہے وہ غلط ہے، فیبریکیٹڈ ہے، فراڈ ہے، جعل سازی ہے اس میں.
وہ بھی نہیں کر رہی. نہ پیپلز پارٹی کچھ سیٹیں جو جس پہ پی ٹی آئی یا دیگر جماعتیں دعویٰ کر رہی ہیں وہ بھی نہیں دکھا رہے کہ جہاں سے ہمارے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم ہاری سیٹیں ہم جیتے ہیں, وہ یہ ہے فارم 45. تو وہ بھی نہیں ہو رہا. تو اس کا بنیادی طور پر مطلب پتہ ہے کیا؟ اس کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہے آسان فہم الفاظ میں کہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ دھاندلا ہوا ہے, دھاندلی نہیں ہوئی. دھاندلی بھی شرمندہ ہے جو اب واردات ڈالی گئی اس الیکشن میں. فارم 45 فوری طور پہ جاری کرنے چاہیے الیکشن کمیشن کو. اس کیوس کو جو ہے اوائڈ کرنا کا بڑا آسان طریقہ ہے. الیکشن کمیشن نہیں کرتا, نون لیگ جاری کر دے. جن سیٹوں پہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ ہمیں ہرائی گئی ہیں اور نون لیگ یا پیپلز پارٹی ایم کیو کو جتائی گئی ہیں, ان ساری پارٹیوں کو اپنے امیدواروں کے فارم 45 جاری کر دینے چاہیے. مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ فارم 45 اور فارم 47 کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. الیکشن کی کریڈیبلٹی بن جائے گی. لوگ خود اینالائز کر لیں گے کہ کیا پی ٹی آئی جھوٹ بول رہی ہے, یا انہوں نے فیبریکیٹ کیا ہے, جعل سازی سے یہ فارم 45 بنایا ہے, یا فارم 45 پہ فیکٹ کچھ اور تھے انہوں نے لکھے کچھ اور ہے. کلیئر ہو جائے گی ساری چیز. اس الیکشن کی کریڈیبلٹی بن جائے گی اور کوئی عزت رہ جائے گی الیکشن کمیشن کی, ان سیاسی جماعتوں کی. لیکن اگر زور زبردستی اور دھونس سے جو ہے وہ ہارے ہوئے امیدواروں کو زبردستی جتا کے آپ گورنمنٹ بنانے دیں گے تو پھر ہیلنگ ٹچ کیسے آئے گا؟ مجھے بتا دیں آپ. پھر اسٹیبل گورنمنٹ کیسے بنے گی؟ پھر جو ہے وہ انارکی یا پولرائزیشن وہ کیوں نہیں ہوگی پھر؟ اور پھر وہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں یا جو پرسنل انٹرسٹ ہیں وہ کیوں نہیں نظر آئیں گے سامنے؟ اس لیے ضروری یہ ہے, یہ اداروں کو بھی سوچنا چاہیے. یہ پاکستان فوج کی طرف سے جو ان کا موقف آیا یہ بڑا اچھا ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس الیکشن کو جو ہے وہ کیا سارا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو دھاندلا کیا گیا ہے, یہ جو لوگوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مسلسل اب تیسرا دن ہو گیا ڈاکہ مارا جا رہا ہے, اس پہ بھی تو بات کریں نا. ہیلنگ ٹچ صرف اور صرف ایک صورت میں آ سکتا تھا, فارم 45 جاری کر دے الیکشن کمیشن, یا جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ جو کنٹروورشل سیٹیں ہیں وہی جاری کر دیں. اور صرف یہاں تک نہیں ہے, ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ پہلو جو ہے اس الیکشن کا بتاؤں میں, وہ یہ ہے کہ نون لیگ, پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمیں جعل سازی سے ہرایا گیا کہیں پہ, ہمارے مینڈیٹ پہ بھی ڈاکہ ڈالا گیا جی, یہ بھی نہیں کہہ رہے. کسی سیٹ کے حوالے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سیٹ جو تھی یہ ہماری تھی لیکن پی ٹی آئی کو زبردستی جتایا گیا یا ان کے کینڈیڈیٹ کو, یہ بھی نہیں کہہ رہے. یا فارم 45 بھی دکھا دیں نون لیگ آ کے کہ سپوز جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کی کانسٹیٹوینسی ہے کہ رانا صاحب تو جیتے ہوئے تھے, زبردستی ہرایا گیا پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو, یہ فارم 45 ہے رانا صاحب کے, ہم جیتے ہوئے ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں. وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں, وہ بھی نہیں کیا آپ نے. نہ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ جناب کراچی سے ہم بڑے آنریبلی, بڑے جناب ٹرانسپیرنٹلی جیتے ہیں, تو یہ دیکھیں ہمارے فارم 45 ان کینڈیڈیٹس کے. نہ یہ کہہ رہے ہیں, نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جہاں پہ ہم ہارے ہیں ہمارا کینڈیڈیٹ وہاں پہ جیتا ہوا تھا, یہ دھاندلی ہوئی ہے ہمارے ساتھ, یہ دیکھیں فارم 45. سو بنیادی طور پہ یہ اس ساری بات کا نچوڑ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ دھاندلی نہیں دھاندلا کیا گیا ہے, ہارے ہوئے لوگوں کو جتایا جا رہا ہے اور دھونس اور دھاندلی اور زبردستی سے, اور انہی کو ہمارے سروں پہ مسلط کیا جا رہا ہے, پاکستانیوں کے سروں پہ. اور پھر کہہ رہے ہیں جی ہیلنگ ٹچ جو ہے اس کی طرف جانا چاہیے. پھر کہہ رہے ہیں اسٹیبل ہینڈ جو ہیں وہی ملک کو آگے چلا سکتے ہیں. کیسے اسٹیبلٹی آئے گی؟ اس راکٹ سائنس کو ہمیں بھی بتا دیں, 25 کروڑ پاکستانیوں کو بتا دیں کہ اس جھرلو سے, اس دھاندلے سے کیسے اسٹیبل ہوگا یہ ملک, کیسے جو ہے وہ ہیلنگ ٹچ آئے گا. ہیلنگ ٹچ صرف ایک صورت میں آ سکتا ہے, الیکشن کی کریڈیبلٹی ریسٹور کریں آپ, جو ہارا ہے کینڈیڈیٹ اس کی ہار کو مانا جائے, جو جیتا ہے اس کی جیت کو مانا جائے, جو جیتا ہے جس کو مینڈیٹ دیا ہے لوگوں نے وہ گورنمنٹ بنائے. لیکن کچھ لوگوں اور کچھ اداروں کو کیونکہ اپنی فکر ہے, کچھ سیاسی پارٹیوں کو اپنی فکر ہے, ان کا پولیٹکس ساری سٹیک پہ ہے, انہیں پتہ ہے شاید اس مرتبہ جو ہے وہ دوائی جو ہے وہ لینے بھی کوئی نہ جانے دے, اس لیے وہ اداروں کے ساتھ مل کے تو یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو اس سے کیسے اسٹیبلٹی آئے گی, اس سے کیسے ہیلنگ ٹچ جو ہے وہ آئے گا؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہا. اللہ اس ملک کے رحم کرے
اور یہ سارے جتنے بھی جو بڑی بڑی پارٹیاں جو ہاری ہیں بری طریقے سے اس الیکشن میں، یہ عمران خان کے خلاف جو آئی تھی تحریک اعتماد، وہ بھی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آئی تھی کہ آرمی چیف نہ لگا سکے عمران خان اپنی مرضی کا. وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جنرل فیض کو ہی آرمی چیف لگا دیں گے، تو اس سے ہوگا کیا کہ فیض صاحب آ کے ہمیں ڈنڈا چڑھائیں گے جس طرح وہ پہلے کر رہے تھے، زور زبردستی ہمیں جیلوں میں بند کریں گے، اور عمران خان کو جو ہے وہ دھونس اور دھاندلی سے جتا کے تو پرائم منسٹر بنا دیں گے. اگلے 5 سال ہم پھر جو ہے وہ جیلوں میں پڑے ہوں گے. تو اس خوف اور ڈر سے جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد آئی. لیکن اب دیکھیں اللہ کی کرنی کہ اب تو جنرل فیض نہیں ہے میدان میں، انہوں تو نہیں سپورٹ کیا ہے پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کے لیے تو دھاندلی نہیں کی گئی، پی ٹی آئی کے لیے تو جھرلو نہیں سارا پھیرا جا رہا، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی جیت گئی ہے. کیوں بلا؟ کہ لوگ ظلم اور بربریت کے خلاف ہیں. ظلم جو لوگ ہیں وہ ظلم اور فسطائیت کو سپورٹ نہیں کر رہے. انہوں نے خاموشی سے اپنا پیغام آ کے ڈبے میں بند کر دیا. وہ لکھ کے دے گئے کہ بس کر دیں آپ، 75 سال سے اپنے لوگوں کو آپ فتح کر رہے ہیں، بس کر دیں آپ، اس ملک کو آگے بڑھنے دیں. یہ ملک اس طریقے سے نہیں آگے چل سکتا کہ چند انڈیویجول جو ہیں وہ جو فیصلہ کریں تو ساری قوم جو ہے وہ بس منوان اس کو مانے کہ جس کو آپ چاہیں گے آپ پرائم منسٹر بنائیں گے، جس کو آپ چاہیں گے وزیر اعلیٰ وہی ہوگا، جس پارٹی کی گورنمنٹ آپ چاہیں گے وہی بنے گی. یہ ملک ایسے تو نہیں چل سکتا. اور پھر ایک اور بڑی یونیک چیز ہوئی ہے اس الیکشن میں جو ثابت ہوئی ہے، اور یہ میں حیران ہوں. خان صاحب یہ بات کرتے ہوتے تھے کہ جناب ریڈ لائن، جب ادارے ریڈ لائن لگا دے تو آپ کی واپسی نہیں ہوتی، آپ فارغ ہیں. اور خان صاحب یہ بات کہتے ہوتے تھے، میں خود حیران تھا کہ یہ اتنے اعتماد سے یہ بندہ کیسے بات کر رہا ہے کہ جناب یہ ریڈ لائن میں مٹا کے دکھاؤں گا، یہ میرے لوگ، یہ میرے ووٹر سپورٹر اس ریڈ لائن کو مٹائیں گے اور پی ٹی آئی واپس آئے گی. اور آئیے پی ٹی آئی واپس. اور حیران ہوں میں خود حیران ہوں اس الیکشن کی نتائج سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اتنے ظلم جبر، جہاں پارٹی کے پاس پارٹی کے امیدوار نہیں ہیں، جیلوں میں بند پڑے ہیں اور پوش ہیں، پارٹی کے کا سمبل کوئی نہیں ہے، پھر پارٹی کی قیادت جیلوں میں پڑی ہے، عمران خان پہ پرچے، سزائیں ہیں، امید کوئی نہیں واپسی کی. جہاں پہ اگر پی ٹی آئی کو کال دیتی تھی، کوئی ریلی کی، جلسے کی، تو پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر سے پہلے پولیس اور لا انفورسمنٹ کے لوگ پہنچے ہوتے تھے. وہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے زیادہ الرٹ جو ہے وہ پولیس ہوتی تھی. تو اس کے باوجود لوگوں نے آ کے جو ہے خاموشی سے اپنا پیغام جو ہے وہ دے دیا، پیغام اپنا سنا دیا، فیصلہ اپنا سنا دیا ہے کہ اس ملک میں ظلم اور جبر کی مزید کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ مہربانی فرمائیں، آپ اپنا بارڈر کے معاملات کو دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آپ دہشت گردوں سے جو ہے نا وہ ڈیل کریں جا کے. آپ اس ملک کو سیاستدانوں کے حوالے کریں، وہ دیکھیں اس ملک کو کیسے پھر آگے چلاتے ہیں. اس کے بعد عدالتیں بری طرح ایکسپوز ہوئی ہیں. قاضی صاحب کہا کرتے تھے جناب 8 فروری پتھر کے پہ لکیر ہے، بالکل صحیح کہا تھا قاضی صاحب نے، اور وہی کر کے دکھایا انہوں نے. اس پہ قاضی صاحب جتنی داد ہے اس کے مستحق ہیں وہ. لیکن 8 فروری کے بعد 9 فروری آئی، پھر 10 فروری آئی، پھر 11 فروری بھی آئی. تو قاضی صاحب کیا 8 فروری کے بعد سو گئے ہیں؟ قاضی صاحب کو نظر آ رہا ہے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ پچھلے 3 دنوں سے کیا تماشا لگا ہوا ہے، کس طریقے سے جال سازی سے ٹھپے لگ رہے ہیں، اور 3 دنوں سے مسلسل جناب ٹھپے پہ ٹھپا لگ رہا ہے. نتائج جناب تیار ہو رہے ہیں. کسی مہذب ملک میں ایسے ہوتا ہے جو پچھلے 3 دنوں سے کارروائی ڈالی جا رہی ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے. 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے قاضی صاحب، آپ آرام سے سو رہے ہیں. جہاں انٹرا پارٹی کی نٹی گریٹی میں آپ گئے تو آپ کو یہ جنرل الیکشن میں نہیں نظر آیا. وہ تو ایک پارٹی کا معاملہ تھا، یہاں تو 50 پارٹی ہیں. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ کوئی نوٹس نہیں اس بات پہ آپ نے لینا. کیا الیکشن اس طریقے سے کنڈکٹ ہوتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں آخری بات اس آج کے جو میں بات کر رہا تھا نا کہ آگے وے فارورڈ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہیلنگ ٹچ اور اسٹیبلٹی اور انارکی اور پولرائزیشن، ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ یہ کیوس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے. جو جیتا ہے اس کو گورنمنٹ دیں، آپ وہ بنائے گورنمنٹ، پنجاب میں بنائے، فیڈرل میں بنائے، جناب کے پی کے میں بنائے، جس کو مینڈیٹ بلوچستان میں ملا ہے وہاں پہ بنائیں، جس کو مینڈیٹ ادھر ملا ہے سندھ میں وہ وہاں پہ بنائیں. تو اس طریقے سے ہیلنگ ٹچ آئے گی، اسی طریقے سے اسٹیبلٹی آئے گی. لیکن اگر ایسے نہیں ہوتا تو پھر نہ اسٹیبلٹی آنی ہے، نہ پولرائزیشن کم ہونی ہے، نہ ہیلنگ ٹچ آنا ہے، کیوس آنا ہے، جس کا پاکستان مزید مکمل نہیں ہو سکتا. پہلے ہی
پاکستان کا بیڑا گرک ہو چکا ہے ہر سطح پہ. غریب جو ہے وہ نہر میں دریاؤں میں چھلانگیں لگا کے خودکشیاں کر رہے ہیں, ایک وقت کی روٹی نہیں ہے ان کے پاس کھانے کو. مہنگائی دیکھیں کہاں پہنچی ہوئی ہے, بے روزگاری کہاں پہنچی ہوئی ہے, اور صرف ایک ہی کام رہ گیا ہے جہاں پہ پکڑو دکڑو پولیس. سب دیکھیں لا لیسنس دیکھیں, ملک میں دہشت گردی دیکھیں کہاں پہنچ گئی ہے. کتنے جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں گزشتہ چند مہینوں میں, جو بارڈر پہ کھڑے ہیں, جو اس ملک کی حفاظت پہ کھڑے ہیں. کتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں, پولیس کے کتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں, عام شہری جو ہے وہ کتنے مارے گئے ہیں اس معاملے. تو خدا کے لیے اس ملک کا سوچیں اور اس ملک کو آگے بڑھنے دیں. 75 سال سے آپ نے اس ملک پہ راج کیا ہے, یہ ملک ایسے نہیں اب چلنا. لوگوں نے یہی تو فیصلہ دیا, یہی تو ریفرینڈم ہوا 8 فروری کو. اور یہ بات بھی لکھ کے رکھ لیں کہ اگر عمران خان اور پی ٹی گورنمنٹ آتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ 18 سے 22 تک کیا پرفارمنس تھی. میں صرف ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ صرف آپ کو بتاؤں, کتنے آئی جی پنجاب چینج ہوئے 4.5 سال میں پی ٹی کے دور میں, کتنے چیف سیکرٹری چینج ہوئے, اور پھر کتنے ڈی پی اوز آر پی اوز چینج ہوئے, کتنے ڈی سیز کمشنر چینج ہوئے پنجاب میں. آپ کو تعداد یاد ہے اس کی؟ اسی طرح کتنے جو تھے وہ فیڈرل میں سیکرٹریز چینج ہوتے رہے مسلسل. کتنے ایف بی آر کے چیئرمین جو ہے وہ تبدیل ہوئے پی ٹی آئی کے دور میں. کتنے وزارت خزانہ کو چلانے والے یعنی وزیر خزانہ کتنے تبدیل ہوئے. تو یہ انتظامی نالائکی کی انتہا تھی پی ٹی آئی کے دور میں, کیونکہ جب آپ کو انتظامی معاملات کا تجربہ نہیں ہوتا تو پھر یہ فیلئر ہوتا ہے. پھر آپ بندوں کو بار بار تبدیل کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ظاہر کرپشن کے الگ معاملات تھے جو جس پہ الزام لگتے رہے کہ یہاں پیسے پہ پکڑے جا رہے تھے ڈی پی او آر پی او یا ڈی سی وغیرہ کی جو تعیناتیوں پہ یا اپوائنٹمنٹ پہ. وہ الگ ایک ڈسکشن ہے, اس پہ بھی بات کریں گے یقیناً. لیکن یہ انتظامی فیلئر تھا, یہ تجربے کا نہ ہونا تھا جس بنیاد پہ آپ جو ہے وہ اتنے میسو لیول پہ بار بار تبدیل کر رہے تھے لوگوں کے. تو ابھی بھی اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ آتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کے پاس اتنا ایکسپوجر چیزوں کا ہے انتظامی کہ جناب 2 سال یا 3 سال, جو کہ پولیس آرڈر میں بھی ہے کہ ایک آئی جی 3 سال رہے گا, ایک چیف سیکرٹری 3 سال رہے گا, ڈی پی او یا ڈی سی 3 سال رہے گا, وہ رہیں. نہ اس سے پہلے ہوا تھا, ایون نون لیگ کے دور میں بھی کبھی نہیں ایسے ہوا, نہ یہ پی ڈی ایم کی جو 1.5 سال گورنمنٹ رہی اس میں ہوا ہے, نہ یہ آئندہ بھی ہوگا. تو یہ انتظامی طور پہ بھی جو ہے مجھے نہیں لگتا پی ٹی آگے جا کے بھی کامیاب ہوگی. تو یہ پی ٹی خان صاحب اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماریں گے اور اسی میں سروائیول ہوگا باقی پارٹیوں کا. لیکن اگر آپ نے دھونس اور دھاندلی سے اسی طریقے سے جو ہے ہیلنگ ٹچ جو ہے وہ لانے کی کوشش کی, تو نہ ہیلنگ ٹچ آنا ہے, نہ اسٹیبلٹی آنی ہے, بلکہ پی ٹی آئی شاید اس سے اور زیادہ مقبول ہو جائے ایز پارٹی. تو اس ساروں کا توڑ ایک ہی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو اقتدار میں آنے دیں, وہ جیتے ہیں, ان کا مینڈیٹ ہے, اس کو تسلیم کریں, اور شاید وہ آگے جا کے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں مارتے پھریں گے, انتظامی طور پہ شاید فیل ہوں گے. یہ دیکھا ہم نے 18 سے 22 میں نون لیگ کتنی سیٹیں جیتی تھی بائی الیکشن میں, گورنمنٹ ہونے کے باوجود, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہونے کے باوجود کتنی زیادہ تعداد میں بائی الیکشن جو ہیں وہ نون لیگ جیت گئی اور پاپولر پارٹی بن گئی جب یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی. عمران خان صاحب کی پاپولرٹی بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی. تو اگر زور زبردستی ہوئی, ہارے ہوئے لوگوں کو مسلط کیا گیا, نہ ہیلنگ ٹچ آنا ہے, نہ اسٹیبلٹی آنی ہے, اور یہ پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے نقصان دہ ہوگا. اللہ میرے ملک پہ رحم فرمائے. اللہ اس ملک میں جس ملک کے کرتا دھرتا ہے انہیں اس بات کی سوچ اور فہم دے کہ اس ملک نے جو ہے وہ کس طریقے سے آگے چلنا ہے, انارکی کیسے کم ہوگی, یہ پولرائزیشن کیسے کم ہوگی. تو اس کے لیے جو ہے وہ سوچنے اور سمجھ کی ضرورت ہے. اللہ میرے ملک پہ اور میرے لوگوں کے حال پہ جو ہے وہ رحم فرمائے. آپ سے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں جلدی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.